بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب سوم اصول و احکام کی حکایت یوم جمعہ کے ساتھ نوشین حاضر خدمت ہے۔ قبا اور بنو نجار کے محلے کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں بنو سالم بن عوف کی آبادی تھی۔ یہ اللہ کے نیک بندے بھی ایمان لا چکے تھے۔ زاد المعاد میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ بھی مقرر کر رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبا کی بستی میں ٹھہرے۔ یہاں بھی نقیبان انصار رہتے تھے۔ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تھے۔ جمعہ کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے کہ بنو نجار کی بستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقلاً قیام کرنا تھا۔ بنو نجار کی بستی سے مراد وہ جگہ جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ قبا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کی بنیاد رکھ کر چلے تھے جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ بنو سالم کے محلے میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے درخواست کی کہ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر یہاں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو سالم کی بستی میں پہنچنے تک ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ یہاں جمعے کی نماز ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ظہر کی باجماعت نماز ہو جائے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے بنو سالم کی بستی میں قیام فرما تھے کہ قلب اطہر پر وحی الہی کا نزول ہوا۔ سورہ جمعہ کی 9 آیت ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہ ایمان والو، جب جمعے کی نماز کی اذان ہو تو اس پکار کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑو۔ آگے ارشاد ہوا کہ خرید و فروخت، کام کاج سب اٹھا رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وحی الہی کا نزول ہوا ہے اور جمعے کی نماز کا حکم آ گیا۔ صحابہ سبھی خوش ہوئے، لیکن بنی سالم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ کیا برکت و سعادت انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ارشاد ربانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا نام جمعہ پہلے ہی سے مروج تھا۔ ویسے عربی میں جمعے کا پہلا نام اردبا ہے۔ خیال ہے کہ یہ نام بدل کر جمعہ نام کعب بن لوی نے رکھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پردادا کے دادا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 برس پہلے ان کی وفات ہوئی۔ کعب بت پرست نہیں تھے، وہ اس دن قریش کو جمع کرتے اور خطبہ دیتے تھے۔ جمعہ کا مطلب ہے وہ دن جب جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن یہود و نصارہ پر مسلمانوں کو فضیلت دی گئی ہے، اس میں امت مسلمہ کے لیے خیر ہے۔ اور اس دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ کا مومن بندہ جب اس میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہاں میں اس گھڑی کو جانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کس طرح؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبولیت کی اس گھڑی میں مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ آخری گھڑی جو آپ نے بتائی ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ نماز پڑھنے تک گویا نماز ہی میں مشغول ہوتا ہے۔ جمعہ کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن شہداء اور صدیقین کو اللہ تعالیٰ مزید انعام دیتا ہے، یعنی اور بھی انعامات عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے یہ نیک بندے اور سبھی نیک بندے جمعے کے دن سے محبت رکھتے ہیں۔ زاد المعاد کی ایک روایت میں ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے۔ جب جمعہ پڑھنے والے جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، جنت میں ایک منادی کرنے والا اہل جنت کو آواز دیتا ہے کہ اے اہل جنت، وادی مزید کی طرف چلو، وہ وادی جس میں صدیقین اور شہداء کو اور انعام ملتا ہے۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ جو مسلمان اس دن مرتا ہے، عذاب قبر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے، جمعے کی نماز کو جانے والے کے لیے ہر قدم پر سال بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام کا نام دیا ہے، یعنی یہ دن سب دنوں کا سردار ہے۔ سیوطی در منشور میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایام عید پر امتیاز دیتے تھے۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، اس لیے درود شریف ورد کرنے کا اس دن سے خصوصی تعلق ہے۔ حضرت ارس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن اللہ کو پیارے ہوئے۔ یاد رکھو، سورہ قیامت جمعہ ہی کو پھونکا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جمعہ ہی کا دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ جن اور انسان کے سوا کوئی جاندار ایسا نہیں جو اس دن قیامت کے ڈر سے ہیبت زدہ نہ رہتا ہو۔ ہفتے میں ایک دن کو عبادت اور آرام کا دن مقرر کرنے کا طریقہ یہودیوں میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی۔ یہودیوں نے فرعون کی غلامی سے جس دن نجات پائی، اسی کو اپنا مقدس دن قرار دیا، جسے سبت یا ہفتہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا۔ انجیل میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر آسمان پر گئے تھے۔ مسجد بنو سالم میں جمعہ کی نماز کا اجتماع ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جمعے کا پہلا خطبہ تھا۔ سیرت طیبہ کی کتابوں میں اس خطبے کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر بنو نجار کے محلے کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو سالم بن عوف نے اس برکت کی یادگار میں اپنی مسجد کو مسجد جمعہ کا نام دیا۔ یہ مسجد آج بھی موجود ہے اور اس واقعے کی یاد تازہ کرتی رہتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ کو روشنی کتاب کا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ روشنی کی کوئی کرن آپ تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ آپ کے کامنٹس میری رہنمائی اور تھمس اپ میری ہمت افزائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔